رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اللہ جل شانہ کے کرم سے ہم سورہ علم نشرہ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اس سورت کو پڑھنے کے لیے ہمارے دلوں کو کھول دیں اور اس کے تمام احکامات ہمارے دلوں پر نازل فرما دیں۔ سورہ علم نشرہ کا تعارف۔ مقام نزول۔ سورہ علم نشرہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 1 رکوع اور 8 آیتیں ہیں۔ علم نشرہ نام رکھنے کی وجہ۔ اس سورت کے 3 نام ہیں۔ پہلا سورہ شرح، دوسرا سورہ انشرح اور تیسرا سورہ علم نشرہ، اور یہ تینوں نام اس سورت کی پہلی آیت سے ماخوذ ہیں۔ سورہ علم نشرہ کے مضامین۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر کلام کیا گیا ہے، اور اس میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں۔ پہلا، اس سورت کی ابتدا میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا کی گئی نعمتیں بیان کی گئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی خاطر ہدایت، معرفت، نصیحت، نبوت اور علم و حکمت کے لیے آپ کے سینہ اقدس کو کشادہ اور وسیع کر دیا، اور شفاعت قبول کیے جانے والا بنا کر آپ کے اوپر سے امت کے گناہوں کے غم کا وہ بوجھ دور کر دیا جس نے آپ کی پیٹھ توڑی تھی، اور آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ دوسرا، مشکلات و مصائب کے بعد آسانیاں عطا کرنے کا وعدہ فرمایا گیا۔ تیسرا، اس سورت کے آخر میں نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخرت کے لیے دعا کرنے اور اللہ پر توکل کرتے رہنے کا حکم دیا گیا۔ سورہ والضحیٰ کے ساتھ مناسبت۔ سورہ علم نشرہ کی اپنے سے ماقبل سورہ والضحیٰ کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں بیان فرمائی ہیں جو اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں۔ چلیں اپنی سورت کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم نشرح، کیا نہیں کھول دیا ہم نے، لکا تیرے لیے، صدرک سینہ تیرا۔ ترجمہ، کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ کشادہ نہ کر دیا۔ اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے اللہ، تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل ہونے کا شرف عطا فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ کلام کرنے سے سرفراز کیا، حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند مکان جنت تک رسائی دی، پہاڑوں اور لوہے کو حضرت داؤد علیہ السلام کا فرما بردار کر دیا، جنات، انسان اور تمام حیوانات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا، تو مجھے کس شرف اور کرامت سے خاص فرمایا۔ اس پر یہ صورت نازل ہوئی کہ جس میں گویا ارشاد فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تو آپ کی خاطر ہم نے آپ کا سینہ علم و حکمت اور معرفت کے نور سے کھول دیا تاکہ مناجات کی لذت، امت کا غم، اپنی بارگاہ میں حاضری کا ذوق اور آخرت کے گھر کا شوق آپ کے دل میں سما جائے، آسمانی وحی کو اٹھانا آپ کے دل پر آسان ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت دینے کی تبلیغ کرنے پر آنے والے مصائب کو برداشت کر سکے، اور ان خوبیوں اور کرامات کی بدولت آپ کو وہ مقام حاصل ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلیل ہونے کو اس سے کچھ نسبت نہ رہے، اور اگر ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف عطا کیا اور حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند مکان تک رسائی عطا کی ہے، تو آپ کو اس غم سے نجات دی جو آپ کی پشت پر بہت بھاری تھا، اور آپ کو لامقام میں بلا کر اپنا دیدار سے مشرف کیا، یہاں تک کہ ہم میں اور آپ میں ہماری شیعہ نشان 2 کمانوں کے برابر، بالکل اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا، اور آسمانوں کی پوری سلطنت میں آپ کی قربت اور منزلت کا شہرہ ہو گیا۔ اگر ہم نے داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو دنیا کی چند چیزوں پر حکومت بخشی ہے، تو آپ کو عالم علویٰ یعنی آسمانوں پر قدرت دی ہے کہ وہاں کے فرشتے خادموں کی طرح آپ کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں، اور آپ کے سپاہیوں کی طرح
آپ کے دشمنوں سے لڑتے ہیں، اور آسمانوں میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کی نبوت و رسالت سے واقف نہ رہے اور آپ کے حکم سے انحراف کرے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی، اس کھولنے سے کیا مراد ہے؟ ارشاد فرمایا، اس سے مراد وہ نور ہے جو مومن کے دل میں ڈالا جاتا ہے، جس سے اس کا دل کھل جاتا ہے۔ عرض کی گئی کہ کیا اس کی کوئی نشانی ہے جس سے اس کی پہچان ہو سکے؟ ارشاد فرمایا، ہاں، اس کی 3 علامتیں ہیں۔ پہلا، آخرت کی رغبت، دوسرا، دنیا سے نفرت، تیسرا، موت سے پہلے آخرت کی تیاری۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں ہم، وَوَضَعْنَا، اور اتار کر رکھ دیا، عَنْکَ، تجھ پر سے، وِزْرَک، تیرا بوجھ، الَّذِی، وہ جس نے، انقض، توڑ رکھی تھی، ظہرک، کمر تیری۔ ترجمہ، اور ہم نے تمہارے اوپر سے تمہارا بوجھ اتار دیا جس نے تمہاری پیٹھ توڑی تھی۔ اس بوجھ سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد غم ہے، وہ غم مراد ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے رہتا تھا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس بوجھ سے امت کے گناہوں کا غم مراد ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب مبارک مشغول رہتا تھا۔ مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو شفاعت قبول کیے جانے والا بنا کر غم کا وہ بوجھ دور کر دیا جس نے آپ کی پیٹھ توڑ دی تھی۔ کفار کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنا غم ہوتا تھا، اس کا اندازہ اس آیت سے لگایا جا سکتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائیں تو ہو سکتا ہے کہ تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کو ختم کر دو۔ اور امت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال تھا، اس کا اندازہ اس آیت سے لگایا جا سکتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئیں جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے، اور وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر بہت مہربان، رحمت فرمانے والے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی کوئی گناہ کر رہے ہوں تو ہمیں اس بات کا تصور رکھنا ہے، اپنے دماغ میں اس چیز کا تصور رکھنا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے کتنی بے پناہ محبت کرتے تھے اور ان کو کتنا شدید غم ہوتا تھا، ہمارے گناہوں کا غم بھی ان کو تھا، ہماری آخرت کی بھی فکر ان کو تھی۔ تو جب بھی ہم کوئی گناہ کر رہے ہوں گے، پہلے تو اللہ کا تصور دل میں رکھنا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں۔ لیکن اب یہاں سے ہم نے آج ایک بات کیا سیکھی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، اتنا غم، ایسا غم جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر بالکل بوجھ تھا ایک، جس کو اللہ نے اتارا، اس آیت میں بتایا گیا ہے۔ تو ہم نے جب بھی کوئی گناہ کرنے لگے تو یہ تھاٹ ہمارے ذہن میں آنی چاہیے، ہم نے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ کس کے لیے؟ پہلے تو اللہ کی خاطر، پھر دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی خاطر۔ آج سے آپ سب عہد کر لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔